اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا نا، وہی لوگ اس کے خلاف زیادہ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، علماء ہوں چاہے عوام الناس ہوں۔ جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو چپ لگ جاتی ہے، یا پھر میری طرح وہ میدان عمل میں اتر آتا ہے اور کہتا ہے یہ سچائی ہے، اس کو مانو۔ ہاں جو منافق ہوگا تو اس کے سامنے تو آپ پیغمبروں کی دعوت بھی رکھ لیں، پیغمبر بھی موجود ہوں تو وہ بھی سچائی قبول نہیں کرتے۔ میں آپ کو اس حوالے سے ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ میرے پاس یہاں ایک عالم دین ملنے کے لیے آئے، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے سے تھے۔ آج کل وہ امریکہ میں ہے اور وہاں پہ ان کا مدرسہ بھی ہے اور اپنا وہ پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں بتاتا، ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں لوگ پہنچ ہی نہ جائیں ان کے پاس۔ تو اسپیشل ملنے کے لیے آئے یہاں پہ، تو مجھے بتانے لگے کہ جب میں درس نظامی کر کے فارغ ہوا نا تو میرے استاد نے مجھے ایک ہی نصیحت کی کہ مودودی کو نہیں پڑھنا، اور خصوصاً خلافت و ملوکیت تو پڑھنی ہی نہیں ہے۔ وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے، فاربڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے جو پھل ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ جس چیز پہ آپ ایمفسائز کرتے ہیں یہ والی کتاب نہیں پڑھنی، خود تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یار اسے پڑھ کے دیکھیں۔ جس طرح 11 ستمبر 2001 کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کافروں نے بھی، اور وہ مسلمان جو پہلے کبھی قرآن کھول کے پڑھتے ہی نہیں تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں جب گھر گیا تو میں نے سوچا کہ یہ گمراہ تو عام لوگ ہوتے ہوں گے، ہم تو عالم دین ہیں، میں نے تو ڈگری کی ہوئی ہے، اگر میں بھی کسی عالم کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا تو پھر کسی کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ اور یہ لاجیکل بات ہے۔ چلو عام آدمی کو تو روکتے ہیں، علماء کو کیوں روکتے ہیں پڑھنے سے؟ وہ تو نہیں ڈیسیو ہو سکتے، ان کے پاس تو آپ کی اسٹیمپ والی ڈگری ہے، اور ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی ڈگری ہے صحیح بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ ایک آیت ہی آتی ہو، خواہ تمہارے پاس درس نظامی کی ڈگری نہ ہو، ایک آیت بھی آتی ہو وہ بھی لوگوں کو سکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں جب فارغ ہوا تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے خلافت و ملوکیت پڑھی، پڑھ کے کہتے ہیں میں نے اس کو کمپیریزن شروع کیا، اوریجنل کتابوں کے جو ریفرنسز دیے تھے مودودی صاحب نے وہ ساری اہل سنت کی کتابوں کے ہیں، بخاری مسلم کے ریفرنسز بھی ہیں، اہل سنت کی تاریخ کے بھی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہ پورا اس کا انالیسس کر کے نا کوسچنز تیار کیے اپنے استاد کے لیے جنہوں نے منع کیا تھا۔ تو میں نے کہا استاد جی میں نے خلافت و ملوکیت پڑھ لی ہے، تو یہ سارے میں نے کراس ریفرنسز چیک کیے تو سب کے سب ٹھیک ہیں، بتائیں اس میں غلطی کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اب تو بھی گمراہ ہو گیا، اب تیرا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کا نہیں مجھے بتائیں میں یعنی اس کی اصلاح کروں۔ ان کا نہیں تو پڑھی کیوں؟ تو قرآن پڑھیا کیوں؟ تو بخاری مسلم کیوں پڑھی؟ ہوتے تو رفع دین کریں گا، میں پاویں پٹھا بھی لٹک جاؤں تو رفع دین نہیں چھٹے گا، کیونکہ بخاری مسلم میں تو یہی طریقہ لکھا ہے۔ تو اس قسم کے یعنی لطیفے اسی وقت ہوتے ہیں جب جواب نہ ہو تو پھر ایک پروپوگنڈا کر دیا جاتا ہے، آٹا گوندھا ہے ہلدی کیوں ہے، بس ایک بہانہ ہے، لیم ایکسکیوزز۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں نے پہلی دفعہ خلافت و ملوکیت کا تعارف جو مجھے ہوا نا وہ ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب، جو جن کی سعودیہ سے تفسیر بھی مفت دی جاتی ہے، احسن البیان۔ انہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، خلافت و ملوکیت تاریخی اور شرعی حیثیت۔ وہ بڑی نیکی کی ایک کتاب لکھ کے انہوں نے، وہ جو کتاب پڑھے گا نا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار خلافت و ملوکیت بڑی ڈاڈی کتاب ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں ان کے، اور جواب بعض کا جواب اتنے کمزور ہوتے ہیں، اس سے اوریجنل کتاب کی ترویج ہوتی ہے۔ اچھا مجھے وہ کتاب کسی نے پڑھنے کے لیے دی، میں نے سرسری وہ پڑھی نا، تو اس میں وہ مودودی صاحب کے اقتباسات نقل کرتے تھے، اس کے بعد جواب دیتے تھے۔ اچھا وہ جو جواب دیتے تھے وہ اتنے لولے لنگڑے ہوتے تھے، جس طرح کہ میرے خلاف ویڈیو کلپس ہوتے ہیں علماء کے، اس کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا میں نے جب اقتباسات پڑھے تو میں نے کہا یار یہ اتنی سٹرونگ کتاب یہ لکھی ہے کہ یہ بندہ جو جواب دے رہا ہے اس کے جواب میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا اس بات میں وزن ہے۔ کتاب مخالف کی پڑھی اور میں خلافت و ملوکیت تک پہنچ گیا۔ انہی دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ فتنہ بھی اٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی محبت بھی کرتا ہوں۔ یہ یزید والا مسئلہ 2009 کی تقریباً بات ہے، تو میں نے اس وقت یہ سارا فتنہ 2 سال تک تو چلتا رہا، اس کے بعد 10 دسمبر 2011 کو میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔
اس کے بعد لوگوں نے جناب پراپوگنڈا شروع کر دیا، یہ مودودیت پھیلا رہا ہے، یہ مودودیت پھیلا رہا ہے۔ میں نے کہا یار مودودیت میں کہاں سے پھیلا رہا ہوں، میں نے تو خلافت و ملوکیت پڑھی کوئی نہیں ہوئی تھی، بس وہ ایک اقتباس ہی دیکھا ہوا تھا، مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اس ٹاپک میں۔ وہ جب لوگوں نے کہا تو پھر میں نے جون 2012 میں خلافت و ملوکیت پڑھی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ یار جو باتیں میں بخاری مسلم سے بیان کرتا تھا، صرف رفع الیدین کی حدیثیں نہیں لینی بخاری مسلم سے، آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ بھی بیان کرنی ہے، سیدنا علی حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی شان میں جو باتیں آئی ہیں وہ بھی بیان کرنی ہے۔ تو پھر میں نے اس وقت خلافت و ملوکیت پڑھی۔ اور میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں، میرے پاس ایک بھائی ہے سعودیہ سے ملنے کے لیے، مجھے کہتے ہیں وہ مودودی صاحب کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، تو بڑی گستاخانہ کتاب ہے، بڑی غلط باتیں اس میں لکھی ہیں۔ اس نے ایک لال رومال والا مولوی جو سعودیہ میں بیٹھا نا، اس کی تقریر سنی۔ میں نے کہا یار تم نے وہ خود کتاب پڑھی ہے؟ کہتا نہیں علی بھائی کتاب نہیں پڑھی۔ میں نے کہا تم ایک دفعہ پڑھ تو لو۔ یقین کریں اس کو جب میں نے کتاب پڑھنے کے لیے دی، وہ 3 دن میرے پاس رہا، اس نے 3 دن میں وہ کتاب مکمل کر دی اور مجھے کہا یہ علی بھائی مجھے کتاب گفٹ کر دیں، اس سے بہترین اسلوب میں اخلاق کے دائرے کے اندر پاسبل ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کروائے۔ جس کتاب کے بارے میں کہا جاتا تھا بڑی گستاخی ہے اس میں، جی حضرت عثمان کی گستاخی ہیں، حضرت معاویہ کی گستاخی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین، تو وہ پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ وہی ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو، شور مچا دیا کرو، یہی ایک ذریعہ ہے غالب آنے کا۔ خلافت و ملوکیت پہ بھی غالب آنے کا علماء کا ذریعہ یہی تھا کہ یہ شور ڈال دیتے کہ یہ کتاب پڑھنی نہیں ہے، پڑھیں گے نہیں تو ان کو ان کی جو ان کے علماء نے، ان کے بزرگوں نے سچائیاں چھپائی ہوئی ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوں گی، اور ان کے بزرگوں کا جو نیگیٹو کریکٹر ہے اس حوالے سے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوگا کہ انہوں نے سچائی امت سے چھپائی ہوئی تھی۔ خلافت و ملوکیت آپ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، فری، ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے بکس اینڈ ریسرچ پیپرز میں، اور لاکھوں کی تعداد میں یہ پرنٹ ہو چکی ہے۔ اکتوبر 1966 میں پہلی دفعہ یہ پرنٹ ہوئی تھی، اتنی زیادہ مودودی صاحب کی اور کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ مخالفین کی برکت سے نا، جتنا انہوں نے پراپوگنڈا کیا اتنا پھیلا۔ یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، خرید کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے مخالف جو کتابیں لکھی گئی ہم وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہیں اس وقت سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، صرف پاکستان میں نہیں ورلڈ لیول کے اوپر، اور یقیناً میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت چیزیں بہت زبردست انداز میں ان کو سمجھ آئی ہیں، اور بعض جگہ بالکل ہی انہوں نے بزرگ پرستی کا ثبوت دیا۔ ان کی کتاب ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل حدیث کی صلاح الدین یوسف صاحب کا تو میں نے حوالہ دیا، ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت۔ آپ خلافت و ملوکیت بھی پڑھیں، ان کتابوں کو پڑھیں، آپ کو خود سچائی پتہ چل جائے گی کہ کس نے بات ٹھیک کی ہے اور کسی نے صرف جنہوں کہہ دینا زور لانے دی کوشش کی ہے، تکے نال ہی گل منوانے دی۔ حقیقت بات ویسے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم تو اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مخالفین کی کتابیں بھی پڑھیں اور ہماری بھی پڑھیں، جبکہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں علی کو مت سنو، یہ نہ پڑھو، صرف ہماری سنو۔ یہ فرق ہے سچائی کا، سچائی اتنی واضح ہوتی ہے اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتی ہے کہ جناب آپ مخالفین کو بھی سنیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ نے یہیں آنا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص گھوڑوں کی دموں والی حدیث صحیح مسلم سے دکھاتا ہے نا کسی بھائی کو، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب لے کے آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ رفع الیدین پہ لگائی ہوئی ہے، یہ ہے نہیں تھی ایسے۔ اب میرا کلپ بھی دیکھ لیں، گھوڑوں کی دموں والی حدیث اور مسئلہ رفع الیدین پہ 70B مسئلہ، تو آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی۔ تو یہ شخص وہی کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ جو یہ کہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں، نہ بابوں کا ماننے والا، میں علمی اور کتابی بات کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ میرے بھائیو، مودودی صاحب نے 1966 میں یہ کتاب اکتوبر 1966 میں لکھی، پہلی دفعہ، لاکھوں کاپیاں اب تک چھپ چکی ہیں اس کی۔ یہ کتاب بیسیکلی انہوں نے انیشیٹو لیا تھا ایک ایسی کتاب کے اگینسٹ جو اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھی گئی، محمود احمد عباسی کی طرف سے، جو ایک ناسبی یعنی مولا علی سے بغض رکھنے والا اور منکر حدیث جو بخاری مسلم پہ بھی طعن کرنے والا تھا۔
وہ شیعہ کی بکس کے اندر سنیوں کے بعض حلقوں نے اس کتاب کو اٹھا لیا، حالانکہ وہ تو امام بخاری کو گدھا کہتا تھا۔ اہل حدیث کے عالم ابھی بھی زندہ ہیں، ابو جابر عبداللہ دامانوی کراچی میں، بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، عمر میں ان سے بڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جب محمود احمد عباسی کو ملنے گیا تو اس نے میرے سامنے کہا ہاں بخاری کھوتے نے بھی، بخاری گدھے نے بھی یہ حدیث بخاری میں لی ہے 3748 کہ حضرت حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھا گیا، نعوذ باللہ۔ اس میں حسین علیہ السلام لکھا ہے، امام بخاری نے حسین کے ساتھ 3748 صحیح بخاری میں، انٹرنیشنل نمبر اسلام 360 میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے، محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید، اس کے جواب میں مولانا مودودی نے یہ کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت، کہ تم حکمرانوں کو، اس وقت کے ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ جو بھی بدماشی سے قبضہ کر لے وہ ٹھیک ہے، اسلام میں خلافت ہے یا اس کی ماڈرن فارم اسلامک ڈیموکریسی ہے، ملوکیت نہیں ہے۔ تو یہ کتاب اس وقت سامنے آئی۔ اچھا، اس کتاب کا اگر آپ پریفیس پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو حقائق پتہ چل جائیں گے۔ یہ کتاب بھی ذرا ان کو دکھا دیں، اب تو یہ کمپیوٹر کمپوزنگ میں آ چکی ہے اور تخریج کے ساتھ آ چکی ہے، اوریجنل کتابوں کے ریفرنسز اس میں لکھتی ہیں۔ ادارہ ترجمان القرآن لاہور، یعنی جو جماعت اسلامی والوں کا آفیشیل ادارہ ہے، انہوں نے یہ نئی پرنٹنگ کی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، کمپیوٹر کمپوزنگ میں ہے، بہت خوبصورت۔ اور اس کا دباچہ دیکھیں، مودودی صاحب نے پریفیس، میں اس کا ورڈ بائی ورڈ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کتاب کا یعنی مقصد کیا تھا لکھنے کا۔